دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا عنوان ہے دکنی شاعر اور ان کی تصانیف پر معروضی سوالات۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ میں ہر وقت آپ کے لیے کوشاں رہتا ہوں کہ جتنی بھی جلدی سے جلدی ہو سکے آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں۔ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے مراتب کو بلند فرمائے، آمین۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، عادل شاہی دور کا پہلا شاعر کون ہے؟ اے رستمی، بی ابراہیم عادل شاہ ثانی یا سی مقیمی؟ تو ہم نے اس پہ ٹک کیا ہے، بی ابراہیم عادل شاہ ثانی، یہ صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کے اسکرین پر، دکنی شاعر میں جگت گرو کے لقب سے کون مشہور ہے؟ اے ابراہیم عادل شاہ ثانی، بی ملا وجہی، سی نصرتی؟ تو یہ اے والا بالکل صحیح ہے۔ تیسرا سوال ہے، ابراہیم عادل شاہ ثانی کی موسیقی کے موضوع پر کون سی نثری تصنیف ہے؟ جواب ہے اے خاور نامہ، بی نورس یا سی من لگن؟ تو صحیح جواب ہے بی نورس، یہ ہے اس کی موسیقی پر نثری تصنیف۔ چوتھا سوال آتا ہے، ابراہیم عادل شاہ کی نثری تصنیف نورس کا دیباچہ سہ نثر کے نام سے فارسی کے کس مشہور شاعر نے لکھا تھا؟ اے ظہوری، بی غفوری یا سی سعدی نے؟ تو صحیح جواب ہے اے ظہوری نے لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل دکنی شعراء میں کون اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ گو شاعر ہے؟ تو اے ہاشمی، بی نصرتی یا سی غواصی؟ تو صحیح جواب ہے سی غواصی۔ چھٹا سوال آپ کے اسکرین پر یہ رہا، مندرجہ ذیل دکنی شعراء میں نثری تصنیف شکار نامہ کا خالق کون ہے؟ اے برہان الدین جانم، بی نصرتی یا سی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز؟ تو صحیح جواب ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ ساتویں سوال کی طرف ہم آ گئے ہیں، جل ترنگ اور گل باس کس دکنی شاعر کی نثری تصانیف ہیں؟ اے میراجی شمس الاشاق، بی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز یا سی امین الدین آلہ؟ تو صحیح جواب ہے اے میراجی شمس الاشاق۔ آٹھواں سوال، مثنوی من لگن کس دکنی شاعر کی تصنیف ہے؟ اے فائز، بی قاضی محمود بحری یا سی ہاشمی کی؟ تو صحیح جواب ہے قاضی محمود بحری۔ نواں سوال، مندرجہ ذیل میں اشرف بیابانی کی کون سی مثنوی ہے جس میں حضرت علی کی جنگوں کا احوال پیش کیا ہے؟ اے جنگ نامہ، بی خاور نامہ یا سی مینا نامہ؟ تو صحیح جواب ہے جنگ نامہ۔ اس کا اگر یہ سوال آتا ہے کہ جنگ نامہ مثنوی کا موضوع کیا ہے، تو آپ کو جواب دینا ہوگا حضرت علی کی جنگوں کا احوال، یہ اس موضوع پر لکھی گئی ہے، یعنی کربلا کا موضوع ہے اس کا۔ اب آئیے دوسرے پیج کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ 10واں سوال اس پر آتا ہے کہ دکنی شاعر مقیمی کس بادشاہ کے عہد کا شاعر ہے؟ اے محمد قلی قطب شاہ، بی عادل شاہ یا سی اورنگزیب؟ تو جواب ہے بی عادل شاہ۔
اب آئیے اردو کا پہلا ادبی نثری نمونہ ملا وجہی کی سبرس کس سن میں شائع ہوئی؟ اے 1635 میں، بی 1636 میں، یا سی 1634 میں؟ تو صحیح جواب ہے اے 1635 میں۔ اور ان کی ایک مثنوی ہے جس کا نام ہے کتب مشتری۔ کتب مشتری 1609 میں شائع ہوئی۔ 12واں سوال آتا ہے، پہلی عشقیہ مثنوی قدمرا پدمراؤ کا مصنف کون ہے؟ اے وجہی، بی غواصی، یا سی فخر الدین نظامی؟ تو صحیح جواب ہے سی فخر الدین نظامی۔ یہ اس کی پہلی عشقیہ مثنوی قدمرا پدمراؤ ہے۔ رشد نامہ کس دکنی شاعر کی تصنیف ہے؟ اے شیخ عبدالقدوس گنگوہی، بی امین الدین اعلیٰ، سی شاہ برہان الدین جانم؟ تو اے شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی رشد نامہ تصنیف ہے۔ قطب شاہی دور کا آخری بادشاہ کون ہے؟ اے سلطان قلی قطب شاہ، بی ابو الحسن تانا شاہ، یا سی محمد قلی قطب شاہ؟ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ قطب شاہی دور کا آخری بادشاہ ابو الحسن تانا شاہ تھا، اور جو 8ویں نمبر پر تھا۔ اب آئیے اگلے سوال کی طرف۔ 15واں سوال، مندرجہ ذیل میں ابو الحسن تانا شاہ کے عہد کا شاعر کون ہے؟ تو ہم نے یہ فائز دیا ہے، فائز یہ غلطی سے ہو گیا ہے، صحیح ہو گیا ہے۔ اس کی جگہ ہے غلام علی خان لطیف، اور بی غواصی اور سی وجہی۔ چونکہ فائز جو ہیں یہ شمالی ہند کے سب سے پہلے شاعر ہیں، یہ صحیح ہو گیا ہے، اس کو آپ مانیے غلام علی خان لطیف، جن کی تصنیف ہے ظفر نامہ محمد حنیف، جو 1684 میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے 16واں سوال آپ کے سامنے یہ رہا، مندرجہ ذیل شعراء میں کون ابراہیم قطب شاہ کے دور کا شاعر ہے؟ اے ہاشمی، بی وجہی، یا سی رام راہ؟ تو صحیح جواب ہے وجہی۔ 17واں سوال، درج ذیل مثنوی میں نصرتی کی کون سی مثنوی ہے جس میں علی عادل شاہ کے واقعات اور چند قصائد ہیں؟ اے گلشن عشق، بی علی نامہ، یا سی پرت نامہ؟ تو صحیح جواب ہے بی علی نامہ۔ 18واں سوال، درج ذیل شاعر میں وہ کون سا دکنی شاعر ہے جس نے ہر صنف سخن پر طبع آزمائی کی اور اس شاعر سے شمالی ہند کو بھی خوب فائدہ ہوا؟ اے ولی، بی سراج، یا سی اشرف؟ تو صحیح جواب ہے اے ولی اورنگ آبادی۔ دوستو، یہ تھا آپ کے لیے دکنی شاعر اور ان کی تصانیف پر معروضی سوالات پر ایک مخصوص ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ بہت کام آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی، اپنے مخلص، اپنے دوست کو محمد خورشید خان اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔